اور سربیا کی ٹیمیں ڈیوس کپ فائنلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ سربیا نے برطانیہ کو اور اٹلی نے نیدرلینڈز کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ مارٹن کارپینا ایرینا ملاگا اسپین میں کھیلے گئے ڈیوس کپ فائنلز کے تیسرے کوارٹر فائنل میچ میں اٹلی کی ٹیم نے حریف نیدرلینڈز کو 2-1 سے شکست دے کر ٹاپ 4 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ چوتھے اور آخری کوارٹر فائنل میچ میں سربین ٹیم نے حریف برطانوی ٹیم کو بآسانی 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ یوں ڈیوس کپ فائنلز کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی۔ فن لینڈ، آسٹریلیا، سربیا اور اٹلی کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ ڈیوس کپ فائنلز کے سیمی فائنل راؤنڈ میں فن لینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میچ میں اٹلی اور سربیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوگی۔ ڈیوس کپ فائنلز کی 2 فائنلسٹ ٹیموں کے درمیان فائنل میچ 26 نومبر کو اسپین میں ہی کھیلا جائے گا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں رونالڈو میوزیم شائقین کے لیے کھول دیا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرتگالی فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو کے شاندار کیریئر کی نمائش کرنے والے میوزیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ میوزیم میں پرتگالی آئیکن کرسٹیانو رونالڈو کے شاندار کیریئر، انعامات اور یادیں رکھی گئی ہیں۔ میوزیم میں رونالڈو کے انعامات اور شرٹ سمیت ان کے کارناموں کی نمائش دیکھنے کے لیے شائقین کا تانتا بندھ گیا۔ انٹریکٹیو میوزیم النصر کھلاڑی کی زندگی کی کہانی اور کیریئر سے بھرپور ہے۔ اور آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کی ٹرافی پاؤں میں رکھنے پر آسٹریلوی آل راؤنڈر میچل مارش کے خلاف بھارت میں ایف آئی آر درج کرا دی گئی۔ 19 نومبر کو احمد آباد میں آسٹریلیا نے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر چھٹی بار ٹائٹل اپنے نام کیا، جس کے بعد آسٹریلوی ٹیم کے آل راؤنڈر میچل مارش کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں انہیں ورلڈ کپ ٹرافی پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ بھارتی شہر علی گڑھ کے ایک سماجی کارکن نے آسٹریلوی کرکٹر میچل مارش کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے اور اس کی ایک کاپی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی بھیجی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ میچل مارش کے بھارت میں کرکٹ کھیلنے پر پابندی لگائی جائے۔